الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن مثل عيسى بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ کمثل آدم اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے خلقہ من تراب آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ثم قال له کن پھر ان سے کہا گیا کہ ہو جاؤ فیکون پس وہ ہو گئے الحق من ربک بے شک حق تیرے رب کی طرف سے ہے فلا تکن من الممترین پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم پس جو آپ سے مجادلہ کرے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حق کے آپ کے پاس آ جانے اور علم کے آ جانے کے بعد فقل پس آپ فرما دیجئے تعالوا آ جاؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنی اولاد کو بلاؤ ونساءنا و نساءکم ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ وانفسنا و انفسکم ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں فنجعل لعنۃ اللہ علی الکافرین تو ہم لعنت کریں گے اللہ کی اس پر علی الکاذبین جو جھوٹ بولنے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ آیات چل رہی ہیں کافی رکوعوں سے۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہوا کہ بغیر باپ کے اللہ نے انہیں پیدا کر دیا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی باتیں کرنا شروع کی، انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیہ، یہ بھی عجیب تھا۔ پھر اس سے بڑھ کر عجیب یہ ہوا کہ اللہ نے معجزات دیے، مادرزاد اندھا اس پر ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا، کوڑی کا مریض ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا، یہ معجزات کا تذکرہ بھی ان کا ہوا۔ فرمایا یہ سارے اللہ فرماتے ہم اے محمد آپ کو بتا رہے ہیں یہ غیر معمولی واقعات جو ہوئے ہیں یہ سب آپ کے علم میں ہم نے لائے ہیں، اور آپ نے جو بیان کیے یہ آپ کی نبوت کی علامت اور نشانی ہے۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو نجران یمن کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے کچھ نصرانی عیسائی ان کا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور ان کے جو بڑے تھے اس وفد کا جو سیاسی لیڈر اس کا نام عاقب ابن عبد المسیح تھا، اور ان کے نظم و نسق کا جو امیر تھا اس کا نام اہم سید تھا، اور ان کا جو مذہبی رہنما بڑا تھا اس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ اب یہ لوگ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے، اور جب بات چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو وہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ آپ گالی دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہ کون کس کو گالی دے؟ تو ان کا تسب و صاحبانہ، آپ ہمارے آدمی کو، ہمارے ساتھی کو گالی دیتے ہیں۔ پوچھا من کون ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا عیسیٰ، وہ عیسیٰ ہیں، اور تزعم انہ عبداللہ، اور آپ یہ گمان کرتے ہیں وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو یہ اس کو اللہ کا بندہ کہنا یہ گالی ہے، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ جب ان نصارہ نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجل انہ عبداللہ ورسول، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ کہا تو وہ کہنے لگے کہ بھئی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اس کی کوئی مثال دکھاؤ۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جس کا باپ نہ ہو، باپ ہوتا ہے، بغیر باپ کے کوئی نہیں ہوتا، اور یہ آیا ہے اور اس کا باپ اللہ ہے، علیہ باللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ بغیر باپ کے تو دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے، کوئی مثال ہی اس کی نہیں ملتی کہ بغیر باپ کے آئے۔ اسی لیے مرزا غلام قادیانی سے بھی یہی ہوا کہ اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ، اس کا نام یوسف نجار تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بہنیں بھی تھیں۔ اب یہ کفریہ بات ہے، یہ کہنے سے کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ تو یہاں یہی انہوں نے جب یہ کہا کہ ان کا باپ اللہ ہے اور آپ مثال دو بغیر باپ کے کوئی، تو جبرائیل امین یہ آیتیں لے کر آگے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہا تم کہتے ہو عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے لہٰذا یہ اللہ کے بیٹے ہو گئے، تو آپ کا آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم بھی تو یہی مانتے ہو۔ ان سے تو زیادہ یہ ہے کہ عیسیٰ کی پھر ماں تو تھی نا، اور آدم علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور کس سے؟ اللہ نے مٹی سے بنایا، اور من حمأ مسنون، وہ مٹی جو کھنکتی مٹی ہے اسے پیدا کیا، اور کن کا اور ہو گئے۔ جب کن کا ہو گیا، اگر بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے یہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو پھر آدم کو تم کیوں نہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ پھر یہ تو بتاؤ نا۔ یہاں ان کی ماں تو ہے، وہاں نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے۔ اور اس سے ایک اور بات عجیب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئی۔ جب حضرت حوا ان کی پسلی سے پیدا ہوئی، آپ اس کو بھی اللہ کی بیٹی نہیں مانتے، اور حالانکہ آپ یہ کہتے ہو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تو تم بھی مانتے ہو ماں کے شکم میں رہے، تم بھی مانتے ہو کھاتے پیتے بازار میں جاتے تھے، یہ سب کچھ تھا، پھر یہ کیسے خدا کا بیٹا ہو گیا؟ لہٰذا جب تم حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو عیسیٰ کو کیسے بیٹا مانتے؟ اور آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت حوا میں یہ درمیان میں فرمایا، ان میں جو ہے مماثلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بنایا اور پھر جنت میں لے گئے، حوا کو گویا کہ اور آدم کو جنت میں لے گئے، اور پھر جنت سے زمین پر اتارا انہیں۔ جب زمین پر اتارا تو کہا اس طرح حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زمین پر پیدا کیا، اور زمین پر پیدا ہوئے، اب اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور پھر جیسے آدم جنت سے زمین پر آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے اور بعد میں یہاں رہیں گے اور وفات ہوگی۔ تو یہ تو ان کے ساتھ مماثلت بھی ہے۔ جب مماثلت ہے تو لہٰذا یہ آپ بتاؤ اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس سے وہ لاجواب ہو گئے۔ جب وہ لاجواب اسی کا ذکر ہے، ان مثل عیسیٰ، تم کہتے ہو عیسیٰ کی مثال، عیسیٰ کی مثال تو عند اللہ کا مثل آدم، آدم کی مثال کی طرح ہے، خلقہ من تراب، اللہ کو اللہ نے مٹی سے آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن، پھر انہیں کن کہا فیکون، اور ہو گئے۔ جب وہ اللہ کے کلمہ کن سے ہوئے تو عیسیٰ بھی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہو گیا۔ لہٰذا یہ اللہ کے بیٹا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تو یہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے، لہٰذا یہ کہنا تمہارا غلط ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ الحق من ربک، فرما دیا کہ یہ حق ہے اور یہ سچ ہے محمد آپ کے رب کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، لہٰذا آپ جو ہے وہ شک اور تردد کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے۔ وہ بالکل اسی طریقے سے ہیں، اگر یہ عیسائی جو اس کے بارے میں گمان کرتے ہیں، لہٰذا نہیں، ایسی بات نہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل، اب اس کے بعد کہا اب بھی نہیں مانتے تو ان سے ایک اور بات کر لو، کو آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک میدان میں آئیں، اپنے عورتوں کو اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور آ کر تذکرہ کریں، اپنے عقیدے کا ہر ایک تذکرہ کریں، اور تذکرہ کرنے کے بعد دعا کریں گر گڑا کر، آہوزاری کر کے، یا اللہ جو غلط اور باطل ہے اس کو تباہ و برباد کر دے۔
تو آپ نے فرمایا اگر تم اور نہیں مانتے آؤ پھر ایک اور کام کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ تم اپنی اولاد کو لے کر آؤ، میں اپنی اولاد کو لے کر آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو، میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ اور آپ نے طے ہو گیا کل مباہلہ کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی کو لے کر آئے۔ اب انہیں لے کر آئے تو شیعوں نے اس مغالطے میں اگر کہا اہل بیت یہی ہے، حالانکہ ازواج بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ اکیلی کیوں آئیں؟ یہ سن 9 یا سن 10 ہجری کا واقعہ ہے، اور آپ کی صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت زینب کا بدر جو ہے وہ انتقال بدر سے پہلے ہو گیا، 2 ہجری میں ہوا انتقال، اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم کا بھی حضرت رقیہ کا انتقال سن 2 ہجری سے پہلے ہوا، پھر ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا، اور 8 ہجری میں حضرت زینب جو آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت صرف ایک فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی موجود تھی، باقی الگ روایات میں ابن عساکر نے اس کو ذکر کیا ہے، اور حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ سے یہ روایت منقول ہے، فرمایا کہ آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، حضرت عثمان بھی موجود تھے اس مبالہ میں، وہ بھی آئے تھے، لہٰذا یہ لوگ آئے۔ تو یہاں پر جب پہنچے تو پھر عیسائی نہیں آئے، نصارہ نہیں آئے، ان کا نہیں جاتے ہیں۔ اور کیوں؟ جب انہوں نے کہا مشورہ کرتے ہیں، الگ بیٹھے آپس میں بڑے بڑے، تو کہنے لگے بھائی یہ تو ہم بھی مانتے ہیں وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن ہم انہیں مانتے کیوں نہیں ہے؟ ضد اور عناد کی وجہ سے، ورنہ ہے اللہ کا نبی، ضد اور عناد کی وجہ سے ہم نہیں مانتے ہیں۔ اور یہ بات ہم اپنی قوم کے سامنے رکھ نہیں سکتے، ورنہ وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا اس لیے ہم ان کے سامنے یہ بات نہیں رکھ سکتے، وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کے مقابلے میں جو آتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ پھر نہیں بچ سکتا ہے، لہٰذا اس لیے ہم جاتے ہی نہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم مبالہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کہ آ جاؤ، وہ نہیں آئے۔ جب وہ نہیں آئے تو اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا اگر وہ آ جاتے، اگر یہاں آتے، مبالہ میں آتے، فرمایا وہ کبھی نہ بچتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو ذکر کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، فرمایا لو خرج الذین یباہلون، اگر وہ مبالہ کرنے والے نکل آتے مبالہ کے لیے، لرجعوا لا یجدون مالا ولا اہلا، نہ ان کا مال بچتا نہ ان کی اولاد بچتی، کچھ بھی نہ بچتا، اللہ رب العزت سب کے سب کو جلا کر رکھ دیتے، اس لیے وہ نہیں آئے، بعد میں آئے۔ اور اگر کافر ایسا کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کر لو، صلح کر لو، ہم آپ کے زیر نگر رہ رہے ہیں، جب ہم آپ کے زیر سایہ رہ رہے ہیں تو ہمیں اپنے جو ہے وہ مذہبی رسومات ادا کرنے دی جائیں، اور ہم آپ کو جزیہ دے دیا کریں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے تم جزیہ دے دو اور رہ جاؤ۔ اب جزیہ کیا طے ہوا ان کے لیے؟ جزیہ یہ طے ہوا تم سال میں 2000 جوڑے دو گے، حلہ جوڑے کو کہا جاتا ہے، کپڑوں کا جوڑا، سال میں 2000، 1000 سفر میں اور 1000 رجب میں، اور اسی طرح سالانہ 30 زریں دینا ہیں، 30 گھوڑے دینے ہیں، 30 اونٹ دینے ہیں، اور 30 اسلحہ جو استعمال ہوتا ہے جیسے تلوار ہے، نیزہ ہے اور تیر ہیں، ان میں سے ہر ایک قسم کے 30 وہ آپ نے دینے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ یہ دے کر وہاں رہنے لگے اور ان کی جان مال کی حفاظت مسلمان کرنے لگے۔ تو جزیہ کافر سے لیا جاتا ہے، اور جب کافر جزیہ دے دے اب اس کافر کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی جزیہ وصول کیا جاتا رہا غیر مسلموں سے۔ مثلا امیر آدمی سے سالانہ 48 درہم لیے جاتے تھے، جو درمیانی کمائی والا ہوتا تھا اس سے 24 درہم سالانہ لیے جاتے تھے، جو بہت کم کمائی والا ہوتا تھا غیر مسلم ہے ان میں سے 12 درہم لیے جاتے تھے۔ لیکن یہ جزیہ لیا کن سے جاتا تھا؟ نوجوانوں سے لیا جاتا تھا، بچوں سے نہیں لیا جاتا تھا، بوڑھوں سے نہیں لیا جاتا تھا، نوجوانوں سے۔ کیوں؟ ان کا کاروبار ہو رہا ہے، جب کاروبار ہے وہ رہ رہے ہیں، ملک کی حفاظت ان کے کاروبار کی حفاظت ہے، ان کی جانوں کی حفاظت ہے، اور یہ جزیہ اس پر خرچ کیا جاتا تھا، لہذا اس لیے یہ لیا جاتا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم آپ کے زیر نگر رہیں گے، کوئی آدمی بھیج دو نا جو ہم سے جزیہ بھی وصول کیا کرے، اور ہمارے اگر اختلافات
جھگڑے ہوں ہمیں صلح کروا دے۔ تو آپ نے فرمایا امین و حاضر امہ ابو عبیدہ ابن جراح، آپ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو بھیجا، یہ میری امت کا امانت دار ہے، یہ آپ سے جزیہ بھی وصول کرے گا اور آپ کے اختلافات اور جھگڑے ہوں گے آپ کی صلح بھی یہ کروائے گا اور وہاں پر یہ پھر رہنے لگے۔ تو میں نے عرض کیا جزیہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح وہ ایک جگہ کے ذمہ دار تھے، تو اس وقت حکم ملا، انہوں نے کہا بھائی ان غیر مسلموں کو جزیہ واپس کر دیا جائے، اس لیے کہ اب ہماری فوجیں دوسری سرحد پر جا رہی ہیں لڑنے کے لیے، ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، ان سے جزیہ ہم اس لیے وصول کرتے ہیں کہ ان کی حفاظت کریں، جب ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے اب ان کو جزیہ واپس کر دیا جائے تاکہ ہم جو ہے وہ گویا عہد کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو یہاں اس کا تذکرہ ہوا، آگے ارشاد فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، فرمایا یہ جو بتایا آپ کو ذکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سچ خبر ہے، حق خبر ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ ان اللہ لہو العزیز الحکیم، اللہ رب العزت غالب ہے اپنی بادشاہت میں، کوئی اس کے مقابل نہیں، حکمت والا اپنی صنعت میں، کوئی اس کی حکمت سے جو ہے وہ گویا وہ نہیں ہے باہر۔ اور کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان سے اعراض کر لیں تو کہہ دیجئے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے، فسادیوں کو جانتا ہے اور پھر ان کی پکڑ کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔